اور زکوٰۃ کس لیے فرض ہے؟ اس لیے فرض ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے فرض کی ہے، اس میں دو چیزیں ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ ہمارے مال کی جو گندگی ہے وہ دور ہو جائے۔ کیا ہو جائے بھائی؟ ہمارے مال کی حفاظت ہو جائے، اس کی سیکیورٹی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سیکیورٹی کی ذمہ داری لے لیتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ مسلمانوں میں آپس میں توازن برقرار رہے، کہ کچھ مسلمان ہیں جن کے پاس میں 3 4 کاریں ہیں، بڑے بڑے بنگلے ہیں، حویلیاں ہیں، کاروبار ہے، کروڑوں سے ان کے پاس میں بینک بیلنس پڑا ہوا ہے، ان کی عورتوں کے پاس میں کلو کے حساب سے سونا اور چاندی ہے، اور ان کے پاس میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، زمینیں ہیں۔ اور کچھ مسلمان ایسے ہیں بیچارے، وہ صبح میں کھانا کھاتے ہیں تو شام کو ان کے پاس میں کھانے کے لیے نہیں ہوتا ہے، اور شام میں کھاتے ہیں تو صبح کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ابھی صبح کیا کھائیں گے، گھر میں کوئی بیمار ہو گیا تو اس کے علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، ایسے پریشانیوں میں، مصیبتوں میں مبتلا ہے۔ ایک طرف تو مسلمان اتنے فقیر ہے، اتنے غریب ہے۔ ابھی آج صبح میں ہی میں جو راستے سے جاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں روزانہ بھی کہ بیچارے بنگال سے اور تامل ناڈو سے اور آندھرا کے جو غریب علاقے ہیں وہاں سے مانگنے کے لیے جو آئے ہوئے مسلمان ہیں، ان کو رہنے کو کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ ایک جگہ پہ جو ہے، جو راستے سے میں جاتا ہوں وہاں پہ راستے میں جو ہے املی کے درخت ہے اور فٹ پاتھ ہے، وہ لوگ رات میں اسی پہ سوتے ہیں اور وہیں پہ کونے کے اندر جو ہے آگ جلا کے کھانا بناتے ہیں، اور وہ سب مسلمان ہیں، کیونکہ ان کے کپڑوں سے اور ان کی وضاحت سے آدمی کو فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ کون ہے بھائی، یہ مسلمان ہے۔ ایک طرف مسلمان ایسی عالیشان زندگی گزار رہے ہیں، اور دوسری طرف دوسرے مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ ان کے پاس میں کھانے کو نہیں ہے، بھیک مانگنے کے لیے، خیرات صدقہ زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے وہ کئی ہزار کلومیٹر کا سفر طے کر کے بنگال سے اور تامل ناڈو سے اور آندھرا پردیش سے، دور دور کے جو چھوٹے چھوٹے دیہات ہیں وہاں سے آئے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ تو اس لیے کہ بھائی کچھ زکوٰۃ وغیرہ جمع کریں گے تو اپنا گزر بسر چلے گا اس کے۔ تو توازن نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے توازن نہیں ہے کہ ہماری زکوٰۃ نہیں نکل رہی ہے ہر سال برابر۔ اگر ہماری زکوٰۃ ہر سال برابر نکلتی تھی تو مسلمانوں کے ایسے حالات نہیں ہوتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کو ان کی غریبی کی وجہ سے بہت سارے ایسی جو مشنریاں کام کر رہی ہے وہ ان کو عیسائی بنا رہی ہے، ان کو قادیانی بنا رہی ہے مسلمانوں۔ اور میں نے خود یہ چیز اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں، میں آپ کو اس کے لیے بتا رہا ہوں۔ میری جماعت چل رہی تھی آندھرا پردیش میں، چلے میں تھے ہم لوگ، میرے ساتھ میں پورے ہمارے اسٹوڈنٹس تھے اور کچھ جو ہے ساتھی بھی تھے اپنے دوسرے۔ اب ہم لوگ جماعت میں چل رہے تھے، حیدرآباد شہر میں ہماری جماعت نے پہلے کام کی 20 دن تک، اور بعد میں 20 دن ہم کو انہوں نے دوسرے علاقوں میں بھیج دیے دور۔ اب شہر میں جب ہماری جماعت چل رہی تھی اس وقت میں ایک مسجد میں ہم لوگ جماعت رکی ہوئی تھی، اوپر کے حصے میں جماعت کھانا وغیرہ کھاتی تھی، سامان وغیرہ رہتا تھا۔ ایک ساتھی تھا، وہ بیچارہ 2-3 مرتبہ آیا، بیٹھا، ساتھیوں سے بات چیت کیا، اور اس کو کچھ بات کرنے کی تھی مگر اس کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ کئی بار آیا گیا۔ ایک میرا دوست تھا خاص ساتھی جماعت میں ہی، اس نے اس سے کہا، بولے امیر صاحب سے مجھے کچھ بات کرنے کی ہے۔ تو ساتھی نے کہا مولانا یہ کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں بولا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بات کریں گے انشاءاللہ۔ ہم لوگ بیٹھے ایک سائڈ میں، وہ ساتھی بھی تھا۔ میں بولا بولو بھائی کیا بات ہے؟ بولے میرا مسئلہ ایسا ہے، میں بہت دور فلانے ضلع کے فلانے دیہات کا رہنے والا ہوں، میں کام کاج کرنے کے لیے یہاں پہ آیا تھا۔ میری بات، میرا مسئلہ ایسا ہے، بولے کہ ابھی میں یہاں پہ جہاں آیا ہوں مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ اپن مسلمان ہیں، خالی مجھے اتنا معلوم تھا کہ میرا نام فلاں فلاں ہے، لیکن جن کے پاس میں کام کے لیے لگا ہوں وہ سب دیندار لوگ ہیں، ان کے پاس میں ترتیب ہے جماعتوں میں نکلنے کی۔ اب میں ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہا بھائی ہمارے یہاں تو سختی ہے، پابندی ہے کہ جو بھی کام کو لگتا ہے اس میں 5 وقت کی نماز پڑھنا، اور ہم اس کو جماعت میں بھیجتے ہیں، سال میں چلے میں اس کی تنخواہ بھی دیتے ہیں اور اس کو خرچہ بھی دیتے ہیں۔ تو بولے میں بھی یہاں آنے کے بعد مجھے دین معلوم ہوا، اللہ کسے کہتے ہیں، رسول کسے کہتے ہیں۔ پھر میں جماعت میں گیا، وہاں سے آیا، وہاں سے آنے کے بعد میں مجھے سب چیزیں معلوم ہوئی بنی۔ اب معلوم ہونے کے بعد سب سے اہم مسئلہ میرے سامنے میرے گھر کا ہے۔ میں بولا گھر کا کیا مسئلہ ہے؟ بولے گھر کا مسئلہ ایسا ہے کہ ہمارے والد صاحب جو ہے ان کا بہت سال پہلے انتقال ہو گیا، ہم لوگ 3 بھائی تھے،
ہماری والدہ بھی ہے. تو ہماری جو والدہ ہے ان کے پاس میں کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا، اب وہ ہم لوگ بہت مجبور تھے، بولے مسکین تھے، کھانے کو نہیں، کچھ نہیں. کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھو تم قادیانی بن جاؤ. کیا بن جاؤ؟ ہاں قادیانی بن جاؤ. اگر تم قادیانی بن جاؤ گے تو ہم تم کو راشن پانی دیں گے، تم کو رہنے کے لیے گھر دیں گے، ہر مہینے تم کو وظیفہ ملے گا، ہر مہینے تم کو پینشن ملے گی گھر بیٹھے گے، جس سے تمہارے گھر کا کاروبار وغیرہ چلے گا. اب اس کے بعد میں ایسا ہوا کہ ہمارا پورا گھرانہ جو ہے وہ قادیانیت میں داخل ہو گیا. میرے بھائیوں کی شادی بھی قادیانیوں کے لڑکیوں سے ہو گئی. ابھی میں ہی سب سے چھوٹا ہوں. مجھے بھی نہیں معلوم تھا، مجھے صرف اتنا معلوم تھا کہ ہم قادیانی ہیں بولے. لیکن جب میں کام کاج کے لیے یہاں شہر میں آیا اور جن کے پاس میں کام کرنے لگا، تب مجھے یہ ساری چیزیں معلوم ہوئی کہ دین کسے کہتے ہیں، اللہ کسے کہتے ہیں، رسول اللہ کسے کہتے ہیں، اور مسلمان کسے کہتے ہیں. یہ مجھے یہاں آنے کے بعد معلوم. اب میں آپ سے یہ مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے وہ جو رشتہ دار ہے، میرا ان کے ساتھ میں تعلق رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے؟ بس میں وہ پوچھنا چاہتا ہوں. تو میرے محترم بزرگوں، ایسے مسلمان جو غریب ہے، دیہاتوں میں رہتے ہیں، جن کے پاس کھانے پینے پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، وہ مسلمان آج صرف غریبی اور فقیری کی وجہ سے کائے کا شکار ہو رہے ہیں. بھائی کائے کا شکار؟ قادیانیت کا، عیسائیت کا شکار ہو رہے ہیں. پھر ایک بستی میں ہم لوگ گئے. ایک ساتھی رہبر تھے، وہ ماشاءاللہ اسٹوڈنٹ تھا بیچارہ، لیکن بہت فکر مند ساتھی تھا. وہاں دعوت کا بھی ماحول نہیں، عجیب ماحول. ابھی ہم لوگوں کو ایسا لگتا ہم پونا میں رہتے، ہم کو ایسا لگتا کہ بس پوری دنیا میں ایسے ہی مسلمان ہیں، سب تہجد گزار اور دیندار، اور ماشاءاللہ سب جو ہے اللہ رسول کا نام لینے والے، اور سب جو ہے دینداری ایسی ہی ہے. باہر نکلیں گے تب جا کے ہم کو ماحول پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کا کیا حال ہے. اب وہ بستی میں ہم لوگ جہاں پہ وہ ساتھی اسٹوڈنٹ رہبر تھا، اس نے جو ہے گشت کے لیے لے کر گیا. وہاں پہ سب مکانات ایک جیسے بنے ہوئے تھے، پوری ایک کالونی تھی، وہاں پہ سب سیم ٹو سیم مکانات بنے ہوئے. لے جانے کے بعد میں ملاقاتیں کرایا کچھ مسلمانوں سے، اور مسلمانوں سے ہماری ملاقات ہوئی. وہاں پہ سب عیسائیوں کے مکانات تھے. ملاقات ہوئی، باتیں ہوئی، ان کو دین کی بات سمجھائے. میں بولا کہ یہ تو مسجد میں آئیں گے نہیں، ان کو یہیں بیان سناؤ، یہیں پہ پوری دین کی بات سناؤ ان کو بیٹھ کے اطمینان سے، کیونکہ ان کو مسجد ہی نہیں معلوم ہے. اور وہاں پہ مسجد میں لوگ کس لیے آتے تھے؟ نماز پڑھنے نہیں آتے. ہم نے دیکھے وہاں پر کہ وہاں پر لوگ آتے تھے مسجد کے اندر، مسجد کے دروازوں کو دھاگے دورے باندھنے کے واسطے میں، مسجد میں سے پانی پھونک کے لے جانے کے واسطے میں. ہر مسجد میں ایک نیم کا جھاڑ یا پھر کچھ ایسا بنے ہوا تھا جس کی لوگ پرستش اور عبادت کرتے. اللہ کے گھر میں آ کے اللہ کی عبادت نہیں ہو رہی. اللہ کے گھر میں آ کے کس کی عبادت ہو رہی ہے؟ غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے. اور وہاں آ کے وہ سب ایسے کام کرتے تھے. اور پھر اس کے بعد میں مسلمان بھی آتے تھے، نماز کے اوقات میں آنا، پانی کے لیے آنا، پانی پھونک کے لے کے چلے جانا، بعد میں نماز کو کوئی نہیں آتا. لوگوں نے تعویذوں کو اور پانی پھونکنے کو، اور لوگوں نے جو ہے ناریل پہ دعا پھونکنے کو اور لیمبو مرچی پہ دعا پھونکنے کو، وہ بیچارے سمجھتے تھے کہ یہ اسلام ہے، اس کو ہی دین بولتے، یہ اس کا ہی نام اسلام ہے، بس اسی کو سمجھ کے زندگی گزر رہی تھی. تو وہ جو اسٹوڈنٹ رہبر تھا اس نے مجھ سے کہا، میں بولا یار یہاں پہ اتنے سارے مکانات سب عیسائیوں کے ہیں، مسلمان یہ دو چار یہاں بیچ میں کیسا کیا رہتے؟ بولے مولانا یہ دو چار مسلمان نہیں ہیں، کم سے کم یہاں پہ 50 سے 60 مکانات مسلمانوں کے ہیں جن کو عیسائیت میں کنورٹ کر دیا گیا ہے. یہ جو دو چار ہیں ان کو ہم نے ملاقاتیں کر کر کے احساس دلائے کہ تم وہ نہیں ہے بلکہ تم کون ہو؟ مسلمان ہو. تو پھر یہ واپس سے دوبارہ اسلام میں آ گئے. بولے ابھی جو باقی بچے ہوئے جو 45-40 مکانات ہیں ان کے اوپر محنت کرنا باقی ہے. بولے یہ مسلمانوں کا حال. تو میں نے ان کو پوچھا بھائی مسلمان جو ہے ان کو ان لوگوں نے کیوں کنورٹ کیا؟ تو بولے مسلمان غریبی کی حالت میں زندگی گزارنے والے، ان کے پاس کھانے کو نہیں، کاروبار نہیں، کچھ نہیں، پریشان ہو کے انہوں نے کہا ہم تم کو اناج دیں گے، ہم تم کو غلہ دیں گے، اور ہم تم کو کاروبار دیں گے، اور ہم تم کو مکانات دیں گے. یہ سارے لالچ دے کر انہوں نے مسلمانوں کو کائے میں کنورٹ کر دیا، عیسائیت میں کنورٹ کر دیا. تو زکوٰۃ اللہ نے اس لیے فرض کی ہے کہ ہم ہر سال اپنی کیا نکالے بھائی؟ زکوٰۃ نکالے، اور مسلمانوں پہ، ان مسلمانوں پہ خرچ کریں جو واقعی میں محتاج ہے.
واقعی میں وہ مسلمان کیا ہے؟ محتاج ہے. ورنہ ہمارے شہر میں جو منگنے والے رہتے ان کے پاس میں ہمارے سے بھاری بھاری موبائل ہے. ہمارے گھر کی عورتوں کے پاس میں ویسے پرس نہیں رہتے جو ہمارے یہاں پہ منگنے والیاں جو آتی نا ان کے پاس اس سے بھاری پرس رہتے. یہ مستحق نہیں ہے، یہ چور اور ڈاکو ہے. یہ ایسوں کو تو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوتی، بلکہ زکوٰۃ اور صدقہ اور فطرہ ان کو دو. پہلے تحقیقات کرو جو مستحق ہے واقعی میں اس کے پاس میں لے جا کر. تو ایسے جو غریب مسلمان ہیں اگر ان پہ ہماری زکوٰۃ خرچ ہوں گی، ان کے پاس ہمارا پیسہ جائے گا، تو اس لیے اسلام نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے کہ جو مالدار لوگ ہیں وہ ہر سال اپنی زکوٰۃ نکالے اور غریبوں پہ زکوٰۃ کو خرچ کرے، تاکہ غریبوں کی غریبی دور ہو. اور پھر غریب بھی کیا ادا کرنے والے بنے بھائی؟ زکوٰۃ ادا کرنے والے بنے. جیسا میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا تھا کہ ہمارے شاگرد کے والد صاحب وہ ایسی زکوٰۃ نکالتے ہیں اور ہر ایک کو کاروبار سے لگا کے دیتے، کسی کو دکان کھول کے، کئی لوگوں کو، کہ بعد میں اگلے سال پھر وہ سب لوگ زکوٰۃ دینے کے لائق بنے.